آئے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ آئے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ ہائے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ ہائے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ خداوند کے پیارو، جو کلام زندگی پروگرام سنتے رہے ہیں، معلوم نہیں کب سے، کہاں، اور جو آج سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کی خدمت کرنے سے، اس کلام کی خدمت کی وجہ سے جو خدا کا رحم مجھ پر ہوتا ہے، جو اس کی مہربانیوں کا تجربہ مجھے ہوتا ہے، میں اس کے لیے شکر گزاری جتنی بھی کروں کم ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں۔ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے پیار کر سکتا ہے تو سبھی کو کر سکتا ہے۔ اس کے نام کی بڑائی اور تمجید ہے اور ہوتی رہے، آمین۔ اللہ کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے، پھر شکر گزار ہوں ان سب عزیزوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے جو اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان خادموں کے لیے جن کا یہ چینل ہے جہاں سے آپ اس کو سنتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان عزیزوں کو بہت برکت دے جو اس پروگرام کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے واقفیت ہو گئی اس کلام زندگی پروگرام کی وجہ سے۔ آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزار ہے۔ خدا نے آپ کے لیے میرے دل میں جو محبت ڈالی ہے، اس کی وجہ سے
میں خدا کے حضور یہی فریاد کرتا رہتا ہوں، خدا میری زبان سے جو بات نکلے وہ ایسی ہو سب سے پہلے تجھے پسند آئے، اور دوسرے اس سے سننے والے کے دل میں کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ اسے ایسے لگے جیسے کہ خدا مجھ سے کوئی پیار کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ میری دعا ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم ایک ایسے مضمون کے بارے میں سوچیں گے جس کا ذکر پرانے عہد نامے عہد عتیق میں ہے اور نئے عہد نامے میں ہے، اور بڑا عجیب مضمون ہے وہ، اور وہ مضمون ہے یسوع مسیح کی معاوضانہ موت، معاوضانہ بدلے میں، کسی کے عوض میں، سبسٹیٹیوشنری ڈیتھ۔ یہ آپ کو پرانے عہد نامے سے لے کر آخری کتاب تک ملے گا یہ مضمون۔ اس کے بارے میں ذکر ہے، اس کے بارے میں شکر گزاری ہے، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خوشخبری ہے، صلیب کا پیغام، اسے پیغام کہا گیا۔ اگر کوئی خوشخبری خدا کے کلام میں ہے تو وہ یہی ہے، معاوضانہ موت یسوع مسیح کی۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ حقیقت ہے، یہی تو بات بتائی گئی ہے، صلیب کو پیغام بتایا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں آپ پڑھ لیجئے، شروع سے اس کا ذکر ہے، طرح سے ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے شروع ہی سے اس بات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں، اور شاگردوں کو یقین نہیں تھا آتا۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنی زبردست قدرت ہے، اسے کیا کون مارے گا، اسے کیوں مارے گا، یہ کیوں مرنا چاہتا ہے، یہ کیا بات ہے جو کہتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لوقا کی انجیل میں دیکھیے، پہلا باب 9واں باب ہے، شروع ہی میں دیکھیے، ابھی خدمت کا شروع ہی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یسوع مسیح کو بعد میں پتہ لگا اوہ میری بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اس کا ذکر تو سب سے پہلے داؤد نے کیا، پھر یسایہ نے 750 برس پہلے اس کا ذکر کیا تفصیل سے، سنکشیپ میں۔ اب خداوند یسوع مسیح آ گیا، اب اپنے شاگردوں کو سکھا رہا۔ دیکھو کیا بتایا گیا، لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب ہے، اور اس میں شاگردوں کو یقین نہیں آتا، لیکن اس نے بتا دیا، 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے پوچھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پترس نے جواب دیا کہ خدا کا مسیح۔ اس نے اس کو تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے، اب یہ دیکھیں ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں، اور یہ کیا قتل کیا جائے۔ ارے جسے قتل کیا جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، زبردستی کا ہے کوئی سے مروڑا جائے۔ یا صفائی سے بتا دیا شروع ہی میں، شاگردوں کو بتا دیا۔ اور دیکھو ہم نے دیکھا پرانے عہد نامے میں اسی بات کا ذکر ہے، اس کی معاوضانہ موت کا، یا ان کو بتا دیا یہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ بتا دیا۔ اب ان کو یاد نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، پرانا عہد نامہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں ایسے ہی باتیں مت کرو، کیونکہ وہ سکھا رہا ہے ان کو، مگر یہ صفائی سے بتا دیا کہ یہ ضرور ہے، اس کے بغیر نہیں کچھ ہوگا، میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ متی کی انجیل میں بتا دیا تھا اس نے، ابن آدم خدمت لینے نہیں آیا، کوئی بادشاہت قائم کرنے نہیں آیا، کوئی اختیار قائم کرنے نہیں آیا اپنا، ارے وہ تو خدمت کرنے آئے، اس لیے آیا کہ اپنی گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دے، یہ بتا دیا شروع ہی میں۔ لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن دیکھیے کیا ہوا ہے،
کہ خدا نے 3 شخصوں کو مقرر کیا کہ جو شاگردوں کے لیے، تاکہ تصدیق ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو کچھ موسیٰ سے لے کر آخری نبی تک کہا گیا، یوحنا تک، وہ سب صحیح ہے، اور اس کا معاوضانہ اپنے آپ کو قربان کرنا، دینا، یہ ضروری ہے، یہ معاوضانہ موت ضروری ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے، یہ بھی لوکا کی انجیل میں ہے، 9ویں باب کی 28ویں آیت میں۔ پھر اس نے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا وہاں۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا اس کے چہرے کی صورت بدل گئی، اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص، موسیٰ اور ایلیا، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا۔ اب خداوند نے کہا اچھا چلو میں دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد منع کیا کسی سے مت کہنا، یہ بعد میں لوگوں کو پتہ لگے گا، تم بعد میں کہنا۔ یہ بات وہ جو خدا ظاہر کرتا ہے، تم نہیں ظاہر کر سکو گے، تم بحث نہیں کر سکو گے۔ لیکن دیکھیں گواہی مقرر کر دیا 3، پرانے نامے سے چلے آ رہے ہیں گواہ۔ اب وہ وقت نزدیک ہے کہ جب وہ اپنی جان گنہگاروں کے لیے صلیب پر دے دے، معاوضانہ موت، تو 3 کو مقرر کیا گیا ہے۔ موسیٰ، ایلیا اور یوحنا بپتسمہ دینے والا، 3۔ یہ 3 کون ہیں؟ موسیٰ جس نے شریعت بخشی، ایلیا جس کے وسیلے سے نبوت ہوئی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کی پہلے شہادت ہوئی ہے۔ 3 گواہ ہیں، یہ تینوں کے تینوں اسی بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم ذلیل کیا جائے، مصلوب کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ دیکھا آپ نے، یہ گواہ ہیں۔ اب کیا ہے خدا یسوع مسیح کی موت کی اہمیت؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ کیوں ضروری ہے؟ وہ کہہ رہے ضرور ہے کہ ابن آدم ذلیل کیا جائے، مصلوب کیا جائے، قتل کیا جائے۔ کیوں ضرور ہے؟ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ معاوضانہ موت ہے۔ اس کے وسیلے سے خدا نے بہت ساری چیزیں ظاہر کی ہیں انسان پر۔ اس محبت میں کچھ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہے۔ جانے ہم خدا کو کیا کیا سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو اس موت میں ظاہر ہوئی ہے، یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ ارے ماں باپ دکھ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ان کو مصیبت ہے؟ ماں پیدا کرنے کے لیے درد ذہ میں سے گزرتی ہے، تو یہ کوئی ماں کا قصور ہے؟ یہ تو محبت ہے اس کی، بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب کوئی آنے والا ہے، درد کے مارے تڑپ رہی ہے اور خوش ہو رہی، کوئی آنے والا ہے، وہ درد ذہ ہے نا، یہ الہی درد ذہ ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ موت مظہر ہے، اس میں ظاہر ہو رہا ہے کچھ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ سب سے پہلے خدا دکھا رہا کہ تو گناہگار، تو اپنے آپ کو رد مت کر، میں نے تجھے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، دیکھ میری محبت، یہ دیکھ صلیب پر میری محبت، یہ وہ گناہ ہیں جو تیرے ہیں، یہ وہ سزا ہے جو تیری ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے، جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے ضرورت۔ وہ نہ مرتا تو میں مرتا۔ اور یہ موت جسمانی موت نہیں ہے، یہ وہ موت ہے جسے آگ بتایا گیا ہے، جو جلاتی ہے اور جلنے نہیں دیتی۔ اس سے بچانے کے لیے ضرور ہے
کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، رد کیا جائے، قتل کیا جائے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، ضرور ہے۔ اب دیکھیے کیس میں خدا کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسری جو بڑی خوشی کی خبر وہ یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے میری مخلصی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ گناہ گار کو صلیب کو دیکھ کے یہ پتہ لگتا ہے یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے میں بچا لیا گیا۔ ارے قرض ادا ہو گیا، اس نے کہہ دیا پورا ہوا۔ یہ ہے اس کی معاوضانہ موت کا مقصد اور اس کی اہمیت، تاکہ ہر گناہ گار جو اس پر ایمان لائے اسے خدا کی محبت پر اعتبار ہو، یقین ہو، اور حلیم اور فروتن ہو کہ کہے خداوند تو نے مجھے بچا لیا، یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا۔ محبت کا اظہار ہے، معافی کا یقین ہے اس میں، یہ ہے اس کی اہمیت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے گناہ گار کی زندگی میں زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے، زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ گناہ گار کو کہہ دیا کہ اب تو چھٹی منا، جو چاہے کیا کر۔ معلوم نہیں کہاں سے یہ خیال پیدا ہو گیا، یہ تو بہت جھوٹا الزام۔ نہیں، جھوٹا الزام نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہمیں نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد نہیں کر دیا ہے، جب تک کہ اس کے جسم پر، اس کے روح پر، اس کی خیالات پر پاک روح کا اختیار اور قبضہ نہیں ہو گیا ہے، یہ بات اس کی زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ دیکھا تمہارے سبب سے کفر بکا جاتا ہے۔ ارے جسے یہ پتہ لگ جائے وہ میری جگہ مارا گیا ہے، جسے یقین ہو گیا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیا بات پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ضرور ہے، جہاں یہ ضرور ہے کہ وہ میری جگہ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے صلیب پر مارا جائے، جہاں وہ ضرور ہے، تو یہ بھی ضرور ہے کہ اس کی موت کا مقصد پورا ہو۔ اور وہ مقصد یہ ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی اور شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ خداوند تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے بچا لیا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میری زندگی میں سب سے بڑی شکر گزار۔ ارے یہ کیا تندرستی ہے، تو مٹی ہے، اسے مٹی میں چلی جائے۔ یہ اکٹھا کر لیا پیسہ۔ اب جو بڑے دولت مند ہیں بعد میں ان کے بچے لڑیں گے کہ کسی نے ملنا چاہیے، اور جو بلڈنگ بنائی وہ سر پہ اٹھا کے کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ ارے خوشی اس بات کی، شکر گزاری اس بات کی ہے کہ جب حساب کا دن آئے گا تو وہاں خدا کی شکر گزاری کرنے کا موقع ملے گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ کان میں یہ آواز آئے گی جو صلیب پر آئی تھی، گناہ گار کے لیے، بدکار کے لیے، نا امید کے لیے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ارے فردوس میں جانے والوں کو معلوم ہو گیا ہے اس نے میرے لیے اپنی جان دے دی ہے، میرا حساب ہو چکا ہے۔ ارے یہ خدا کی محبت میرے لیے ہے۔ شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ دوسری بات، خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے اس صلیب پر میرا قرضہ دیا گیا ہے، وہ مقروض ہوتا ہے اس کی محبت کا۔ خدا کا بندہ کبھی کسی بات پر فخر نہیں کر سکتا، کہتا فخر نہ کرو کہ تمہیں نجات مل گئی ہے، شکر کرو۔ اگر کسی میرے بھائی اور بہن سننے والے کو جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، بہن و بھائی، اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا فخر ہے، میں بڑا دعا گو ہوں، میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت بڑا پادری ہوں، بھائی ڈرو خدا سے۔ صلیب کا کوئی اثر زندگی میں نہیں ہوا ہے اگر یہ حالت ہے۔ ارے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، آنسو بخشے جاتے ہیں، آنسو اس کے قدم دھونے کے لیے، دوسروں کی شفاعت کرنے کے لیے آنسو بخشے جاتے ہیں انہیں۔ فخر نہیں ہو سکتا کبھی بھی، شکر ہوتا ہے اور خدا کا ذکر ہوتا ہے، اپنا نہیں۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔
میں نہیں ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسی گواہیاں ہوتی ہیں جن میں آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا کس کی بات ہو رہی، بات وہی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی دکھائی دیتے ہیں. ایسی بھی گواہیاں ہوتی ہیں. کچھ ایسی گواہیاں ہوتی ہیں کہ آپ بھول جائیں گے یہ بولنے والا کون ہے، آپ کو کوئی اور سنائی دے گا. وہ ہے چیز شکر گزاری ہوتی ہے ان کی زندگی میں، خاک ساری ہوتی ہے، کبھی فخر نہیں کریں گے. نمرتا ہوگی، دینتا ہوگی، ایک قسم کا ڈر ہوگا ان کی زندگی میں، جسے خدا کا خوف کہتے ہیں. دو قسم کے خوف ہے. ایک وہ خوف ہے جو انسان کو مار ڈالتا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا خداوند دیکھ رہا ہے مجھے، یہ میں نے ٹھیک نہیں سوچا. کرنے اور کہنے والی بات جانے دو، ارے جو سوچ رہے ہوتے ہیں پاکرو دکھا دیتا تھی کیا سوچ رہا، ایک دم ڈر پیدا ہو جاتا، وہ میں نے کیا سوچ لیا، یہ اس کی حضوری کی وجہ سے نا خاک ساری ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، خاک ساری. ایک اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے ان کی زندگی میں، اسے کہتے ہیں محبت کی مجبوری. لکھا ہوا خدا کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے. کس بات کے لیے؟ جب کوئی بلا وجہ الزام لگا رہا ہو، جھوٹا الزام، اور معلوم نہیں کیا سوچ کے اور کیا سمجھ کے آپ کو ستا رہا ہو، تو غصہ تو آتا ہے. کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے برا نہیں لگتا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی. جسم ہے ہمارا، ہم اس جسم میں زندگی گزارتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ دل تو کرتا ہے اس کو جواب دیا جائے، اس کی طبیعت صاف کی جائے، لیکن ایک محبت ہوتی وہ مجبور کرتی ہے. اسے معلوم نہیں. یہ وہ محبت کی مجبوری ہے جو صلیب پر ظاہر ہوئی ہے. ارے گتسمنی میں اس نے کہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں 12 تمن فرشتوں کے آ جائیں گے یہاں مجھے بچانے کے لیے. سارا اختیار میرے پاس ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس کے منہ پہ تھوک دیا ہے، بال نوچ دیے، داڑھی نوچ دی ہے، خون خون بہ رہا ہے، چتھڑے اڑا دیے جسم کے، ننگا کر کے ٹانگ رکھا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیے اس کی محبت کی مجبوری، خدا کی وہ محبت جو سمجھتے بالکل باہر ہے. اے باپ انہیں معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. یہ محبت کی مجبوری اس میں ہوتی ہے جس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا. خداوند نے اس کے گناہوں کے بدلے اسے دکھا دیا کہ یہ دیکھ، یہ موت میں نے تیرے لیے صحیح ہے، اب تو میری بیٹی آزاد ہے، میری بیٹی اب تیرا حساب میں نے کر دیا. کیسے پتا ہوتا ہے؟ خدا کے کلام میں اتنی آیتیں بھری پڑی ہیں اسی بات میں. آپ کو، مجھے تو کچھ آیتیں ہیں جو میں کھاتا پیتا ہوں انہی آیتوں کو. مجھے اتنی اچھی آیت لگتی ہے یسعیاہ نبی کا باب 44واں اور 22ویں آیت. میں آپ کو پڑھ کے سناؤں ہیں؟ آپ کہو گے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. نہیں آپ نہیں ایسے بولو گے، اور میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی. دیکھو کیا لکھا ہے یہاں 44واں، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ارے دے دی میں نے تیری قیمت. میری بیٹی، میرے بیٹے، تو کیوں اپنے آپ کو ایسے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی نہیں، میں گر گیا، میں گناہگار ہوں. جانے دے میرے بچے، اب دیکھ میں نے تیرا فدیہ دیا، دیکھ صلیب کی طرف دیکھ. اس عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ میں بچ گیا، میں بچ گئی. یہ ہے اہمیت صلیب کی. اس لیے کہا تھا کہ ضرور ہے، ورنہ تمہیں کبھی یقین ہی نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گناہ بخشے گئے. تمہیں کبھی یقین ہو ہی نہیں سکے گا کہ مرنے کے بعد تم جا کہاں رہے ہو. تمہیں کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہو سکے گا کہ تمہارا خدا کے ساتھ ایک شخصی رشتہ ہو چکا ہے. یہ ہے اہمیت صلیب کی. ایک عجیب خوشی آزادی کی، ایک قسم کی حلیمی جہاں فخر کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. کوئی اپنی راست بازی پر فخر نہیں کر سکتا، اور ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے. جو کچھ خداوند تو نے مجھے دیا ہے رہا نہیں جاتا. وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، وہ لوگ، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تو کتنا پیار کرتا ہے. وہ چپ نہیں رہ سکتے، لڑتے نہیں ہیں.
بحث نہیں کرتے ہیں، جا کے بتا دیتے ہیں میرا حال اس سے بھی ہوا، ان میں سے ایک میں ہوں، میں ہوں۔ نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا اگر مجھے یہ یقین نہ آتا کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ مان لو اس کا پیار، یقین کر لو، اسی لیے اس نے اپنی جان دی ہے اور وہ زندہ بھی ہے۔ اچھا اچھا، خدا آپ کو برکت دے، خدا خود آپ پر اس بات کو ظاہر کرے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ کلام زندگی پروگرامز دیکھنے والے بھائیوں، آپ نے سنا اپنی انسانی کمزوری کے باوجود میں انسان ہوں، کمزور انسان ہوں، لیکن محبت کی مجبوری ہے، خدا نے اسی لیے مجھ پر رحم کیا ہے۔ دیکھ، میں نے تجھ پر رحم کیا ہے، تجھے موت کے منہ میں سے نکال لیا ہے، گندی دلدل میں سے کھینچ کے نکالا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں خدا ہوں۔ اس نے کہا دوسروں کو بھی بتا، الزام نہ لگا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں الزام لگانے نہیں آیا۔ میری بات سن کے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے دل میں ہمت ہو جانی چاہیے۔ گناہ برباد کرتا ہے، سچ بات ہے، بڑھتا ہے، لیکن خدا کا پیار، اس نے قسم کھا کے کہا ہے، آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیے، یا حزقیل کہہ دے، لوگوں سے کہہ دے، زیادہ کہہ دے، اپنے بندے سے جا کے کہہ دے، لوگوں سے بتا دے، سب کو، سب کے کان تک یہ بات پہنچ جائے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، خدا قسم کھا رہا ہے۔ اس لیے ہم کو منع کیا قسم کھانے کو۔ ہماری ہر قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، کمزور ہو، خدا لکھا اپنی جان کی، اپنی حیات کی قسم کھاتا اور کہتا مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے خوشی نہیں ہے۔ آسمان پر خوشی منائی جاتی جب کوئی ایک گناہگار توبہ کر لے۔ اب تک میں نے پہنچا دی بات، نراش نہ ہو، اور اگر خداوند نے آپ پر رحم کیا ہے تو خاموش نہ رہیں۔ جہاں بھی خدا آپ کو موقع دیتا ہے، گواہی دیں، بتا دیں، شکر کریں، فخر نہ کریں، ذکر کریں، خاموش نہ رہیں۔ اے خداوند، جو کچھ تو نے فرمایا میں نے کہہ دیا، جو کچھ میں نے سنا تھا سنا دیا۔ جس نے بھی سنا اسے تیرا پیار محسوس ہو، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔